الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ آخری کلاس میں کہاں تک پڑھے تھے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اور کیا پڑھے تھے کچھ یاد ہے؟ اور دوسرا وہ کیا نام اپنے نکاح کے بعد شادی کا مسئلہ وہ پڑے تھے وہ یاد ہے؟ نہیں اس میں عقید طحاویہ میں یا عقید واسطیہ میں جو ہم پڑھے تھے سبق کہاں تک پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے؟ اللہ سنت کے فوائد، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کے کیا فائدے ہیں اور سنت کے کیا فائدے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات یا کس کی بات ہم تک پہنچاتے تھے، یہ سبق تھا. اور اس سے پہلے روافض، خوارج اور اہل سنت کے درمیان صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یعنی ہر ایک کا الگ الگ طرز تھا صحابہ کے سلسلے میں. رافضی یہ بالکل صحابہ کا مقام، رسول کا مقام دیے یا پھر اللہ کا مقام دیے، ان میں سے تمام صحابہ کو نہیں بلکہ کچھ صحابہ کو، جیسے علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خانوادے کو. اور خوارج انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی سے بغاوت کی، ان کی فوج سے نکل کر، اس لیے خارجی کہلائے. جو علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. ان کے درمیان اہل سنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل سنہ والجماعہ نہ افراد کرتے ہیں نہ تفرید کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے. تو اہل سنہ والجماعہ بھی ان کے بارے میں نہ ان کو رسول کا مقام دیتے ہیں نہ اللہ کا مقام دیتے ہیں، بلکہ ان کو جو صحابی کا جو مقام، جو حیثیت ہے، وہ حیثیت سے ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ لاسٹ سبق میں بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھی ہیں یہ سب باتیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا اہمیت ہے، سنت کا کیا مقام ہے. تو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ قرآن کی تفسیر ہے، جو اجمال قرآن میں ہے اس کی وضاحت کرتی ہے اور قرآن کی مخالفت نہیں کرتی ہے. اور اللہ عز و جل ہی نے اس کتاب کو اور اس کے ساتھ اس کی حکمت کو، یعنی حدیث کو نازل کیا ہے. حکمت سے مراد یہاں پر سنت بتایا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، وہ بات اپنے امتیوں تک آپ پہنچاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ اگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم پیش کر رہے ہیں اس میں اپنی طرف سے اگر ایک بات بھی ملاوٹ کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر ان کی شہرک کاٹ ڈالے گا. لیکن یہ ایسا نہیں ہوا، اور بس یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی بات ہے. اسی لیے ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اتباع میں زندگی گزارے، آپ کی پیروی میں زندگی گزارے. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ ہمیں بتلایا گیا ہر معاملے میں، ہمارے دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اور معاملات کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، اور موت وفات کے معاملے میں، اور وفات کے بعد کے وراثت کے معاملے میں، اور شادی کے بعد کے دیگر معاملات ہے، عقیقہ ہے، اور اگر حالات سدھر کر رہے تو ٹھیک، ورنہ طلاق، خلا اور اس سب چیزوں کے معاملے میں، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا
نمونہ بنائیں اور آپ کریں، مخالفت بالکل ہی نہ کریں۔ اگر مخالفت کریں گے تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ کا عذاب ان پر نہ آ جائے، جو بڑا ہی خطرناک اور دردناک ہے۔ اس کے بعد آخری جو بحث ہے یہاں فصل ہے ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانے کا بیان۔ تو ایمان بالیوم الآخر کے اندر کون سی چیزیں آتی ہیں، یہ بھی ہم پڑھے تھے کہ آخرت پر ایمان لانے میں وہ تمام چیزیں جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جس بات کہ آخرت کا معاملہ ہے، انسان اس کا علم، تو بات چل رہی تھی ہماری ایمان بالیوم الآخر میں کون سی چیزیں داخل ہیں۔ تو ایمان بالیوم الآخر میں یہ تمام چیزیں، صحف، ترازو اور حساب کتاب ہوگا، پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، وہاں پر حوض کوثر کا پانی اہل ایمان کو پلایا جائے گا، اللہ کے نبی کی سفارش ہوگی، اور جنت کے احوال وہاں پر دیکھنے میں آئیں گے، دوزخ کے حالات، یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، جو اس کے اہل ہوں گے ان کو ملیں گی۔ تو ان تمام باتوں پر مجمل اور مفصل دونوں طرح ایمان لانا، یہ ایمان بالیوم الآخر میں داخل ہے۔ انسان تھوڑا سا غور کرے ان تمام باتوں پر تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جو چیزیں ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں، لیکن اس کو اس طرح اس پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ ایمان پختہ ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہو، کیونکہ اس کے ایمان کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہمارا عقیدہ نامکمل ہے۔ تو اب آئیے ان میں سے جو ایمان بالیوم الآخر میں جو پہلی چیز ہے جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، وہ قبر کی آزمائش ہے، اور شاید یہ بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ہاں، یہ بھی تفصیل سے پڑھ چکے خبر کی آزمائش کے اندر کہ 4 طرح کے سوالات ہوں گے، تو اس میں من ربک ما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ ان سوالات کے جوابات ایک مومن پورے اطمینان اور سکون سے اللہ کے فضل کے ساتھ وہ دے گا، اور تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کے قبر کو اس کے قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، اور اللہ عز و جل اس کو میٹھی نیند سلائے گا، اور تاحد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں جنت والوں کو ملیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آمین۔ اور دوسری، جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، یا مشرک ہوگا، یا مرتد ہوگا والعیاذ باللہ، تو ایسے گنہگاروں کے لیے ان سوالات کا جوابات دینا ناممکن ہوگا۔ جب ان سے فرشتے پوچھیں گے یہ سوالات تو کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا تھا، بس میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں، لیکن سوالات کا صحیح جواب کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ جبکہ یہ بالکل آسان سے سوالات ہیں، لیکن وہاں پر بولنے کی توفیق اللہ کی طرف سے اس کو نہیں دی جائے گی، تو لہٰذا فرشتہ اس کو بڑی تکلیف دے گا، اس کو جو قبر اس کو دبوچے گی، تو اس کو اس کے پھسلیاں اس کے ایک دوسرے سے مل جائیں گی، ہڈیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی، قبر ایسے تنگ ہوگی، اور آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا، اس لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، وہ ہر وقت اس کی گرمی اور دھواں اس تک پہنچتا رہے گا، یعنی قیامت تک اس کو یہ تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ تو ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے، تبھی چل کر ہم ایک صحیح استقامت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر ذہن سے اوجھل ہو گئیں تو پھر دنیا کی یعنی جو خواہشات، جو کانٹوں کی شکل ہے، دراصل انسان کو اچک لیں گی اور اس کے ایمان کو برباد کر دیں گی، اور وہ اللہ کے نافرمانی والے کام کرے گا۔
یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر انسان عمل کرے گا تو پھر وہ صحیح راہ پر چل سکے گا۔ اب آئیے اس کے بعد قبر اور اس کی نعمتوں پر کیا دلیل ہے۔ اب دلائل پڑھتے ہیں۔ قبر کی نعمتوں میں جو یا پھر عذابات ملیں گے یا پھر جو ہے اس پر جو نعمتیں ملیں گی اس کی کیا دلائل ہیں۔ تو سوال ہے، سوال نمبر 162، قبر اور اس کی نعمتوں پر کیا دلیل ہے۔ جواب میں سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 46 میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ لیکن صبح اور شام ان کو دوزخ کی آگ دکھائی جاتی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی آل فرعون یعنی وہ اور اس کے ساتھیوں کو سخت سے سخت عذاب میں لے جاؤ۔ اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوگا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کہا جائے گا کہ اس سے بڑا سخت عذاب میں ان کو مبتلا کر دو۔ تو اس سے پہلے جو عذاب ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس سے مراد یعنی قبر کا عذاب ہے۔ اور اللہ عز و جل نے کافروں کی موت کے وقت جو ان کی کیفیت ہوگی، جو ان کو تکلیفیں ہوں گی، اس کا تذکرہ کیا، جو ان کو عذابات دیے جائیں گے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 میں اللہ نے فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ کاش تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھے جب موت کی سختیوں یعنی سکرات میں پڑے ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر، یعنی آج تم کو ذلت کے عذاب کی جو سزا ملے گی، یعنی قبر کے عذاب میں تم کو مبتلا کیا جائے گا۔ اور اس وقت بھی جب ان کی روحیں وہ نکالیں گے تو بڑی تکلیف سے ان کی روحوں کو کھینچیں گے، جیسے کاٹی دار درخت پر کپڑا جیسے ڈالا جاتا ہے تو روئیں اس کو پکڑ لیتی ہیں اور کتنی مشکل سے وہ کپڑا نکلتا ہے، ایسے بڑی تکلیف سے ان کی روح نکلے گی۔ اور فرشتے یضربون وجوہہم ادبارہم، ان کے چہروں کو، ان کے پیٹوں کو مار مار کر ان کی روحوں کو نکالیں گے۔ تو ایسے عذابات سے دوچار کیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے سورہ طور سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان فاسقوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم ان فاسقوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے جنہوں نے اس طریقے سے ظلم و ستم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو لہٰذا موت کے وقت کی سختیاں بہت ہی خطرناک ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس کا تصور بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ لہٰذا ایمان لا کر، ایمان کی زندگی گزار کر اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے نجات ہے اور کامیابی ہے، ورنہ انسان کے لیے نقصان ہے، انسان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے۔
تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان فاسقوں کو بڑے عذاب یعنی آخرت کے عذاب سے ادھر ہی ایک چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ اپنے گناہوں سے پھریں۔ اور حدیث میں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر وقال نعم، انہوں نے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا تو کہا کہ ہاں یہ ہو کر رہے گا، اور عذاب القبر حق، کہا کہ عذاب قبر برحق ہے، نسائی کی روایت ہے۔ قال، اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ وقال اذا تشہد احدکم فلیستعیذ باللہ من اربع، جب تم میں سے کوئی استعاذہ کرے تو نماز میں وہ 4 کلمات سے استعاذہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے، ان میں سے ایک ہے عذاب قبر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جو تشہد میں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں عذاب قبر سے۔ اور اسی طریقے سے بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد اوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم مثل او قریب من فتنة المسیح الدجال، تحقیق کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ یقیناً تم کو تمہارے قبروں میں فتنہ مسیح الدجال کے فتنے سے قریب یا اس جیسا تم کو فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت ہے اسی طرح وفي الصحيحين عن أيوب قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حدیث ہے۔ ابو ذر یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، نکل کر آئے اس حال میں کہ سورج ڈوب چکا تھا، آپ نے ایک آواز سنی تو کہا کہ یہود کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ وعن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول فاما الاخر فكان يمشي بالنميمة، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ یقیناً ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور انہیں کوئی بڑے گناہ کے متعلق عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر کہا کہ ثم قال بلا، پھر ہاں وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیوں نہیں، یقیناً انہ کبیر، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن یعنی لوگوں کی نظر میں وہ ہلکے گناہ ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑے گناہ ہیں۔ اما احدہما، رہا ان میں سے ایک کہ فکان لا یستبرئ من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، نہیں اس سے بچتا تھا۔ فاما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ وہ چغلی کھایا کرتا تھا، دوسروں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیا کرتا تھا، جس کے گناہ تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ عذابات دیے جاتے رہیں گے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ اور اسی لیے انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ تنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، کہ تم عذاب چونکہ تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے رہو، چونکہ قبر کا عام طور پر جو عذاب ہوگا تو پیشاب کی وجہ سے ہوگا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنا جو ہے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے متعلق بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں اور کم ہی لوگ اس سے باخبر ہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب بھی دیا جائے گا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے
انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے وَوَرَدَ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ شَمْلَةً مِّنَ الْمَغْنَمِ فَجَاءَ سَهْمٌ عَائِرُهُ فأما به فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي آخذها يوم خيبر من المغانم التي لم تصبها المقاسم لتشتعل عليها النار، کہ ایک شخص جس نے بڑی جو ہے جوان مردی کے ساتھ ایک جنگ لڑی تھی، صحابی تھے، تو اس کے بعد جو مسلمانوں کی فتح ہوئی، مال غنیمت جمع ہوا، لیکن اسی اثناء میں ایک تیر آ کر انہیں لگی اور وہ شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اس نے ایک چادر چرائی تھی خیبر کے دن، جس کو تقسیم کرنے سے پہلے ہی اس نے اس سے لے لی تھی، اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، خیانت کیا تھا، اسی لیے اس کے اوپر عذاب کے شعلے بھڑکائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب دیا جائے گا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے۔ اور اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ سب احادیث ہیں جس کے بارے میں یہاں پر ہم نے کچھ پڑھے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے اور اس کے اتنے سارے دلائل ہیں، اسی لیے اس پر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اور اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے 163، قبر کی مدت کے ختم ہونے پر کیا ہوگا؟ قبر میں تو یہ عذاب ہوگا یا پھر نعمتیں ملیں گی، اس کے بعد جب اس کی مدت ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ قیامت کبریٰ قائم ہوگی، یعنی جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی، پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، تو اس وقت اس کا قبر کا عذاب روک دیا جائے گا، اب اس سے بھیانک چیز کی طرف اس کو لے جایا جائے گا۔ پس روحیں جسموں کی طرف لوٹا دی جائیں گی، اور وہ روحیں جنہوں نے دنیا میں جسموں کی تعمیل کی۔ یہ قیامت ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر خبر دی ہے، اور اس کا مسلمانوں پر اجماع ہے، یعنی قبروں سے نکال کر، یعنی قبروں میں جو روحیں ان کی جسموں میں لوٹا دی جائیں گی، تو پھر وہ انسان بن کر اٹھیں گے اللہ کے حکم سے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے یعنی ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت ان کے قریب سورج ہوگا۔ تو یہ قیامت کے ہولناکیوں میں سے ہے، یعنی میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، قبروں سے اٹھا کر ان کی روحوں کو ان کی جسموں میں داخل کر کے قبروں سے اٹھا کر انہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور وہ سب کے سب اپنی اس حالت میں جس حالت میں کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اس حالت میں رہیں گے، کوئی جسم پر کپڑا نہیں، کوئی پیر میں چپل نہیں، اور بالکل ختنہ کیے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے عاجز بن کر، اور سورج بھی ان کے بالکل قریب آ جائے گا، سوا نیزے کے قریب آ جائے گا۔ تو یہ خبر کی مدت ختم ہونے کے بعد کے احوال ہوں گے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا قبر کا عذاب یا اس کی نعمتیں روح اور بدن دونوں کو حاصل ہوں گی، اور کیا قبر کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا یا ختم ہو جائے گا؟ اس مسئلے کو تفصیل سے واضح کرے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ روح اور جسم دونوں قبر کے عذاب سے دوچار ہوں گے، روح پر بھی عذاب ہوگا، قبر پر اور جسم پر بھی قبر میں عذاب دیا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ یا دونوں ہی اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے، یا پھر جو اہل ایمان میں سے ہوگا تو
ان دونوں کو یعنی جسم اور روح دونوں کو جس طریقے سے دنیا میں جسم اور روح ہیں انسان کے، تو ویسے ہی اس میں بھی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ روح جسم انسانی سے الگ ہونے کے بعد عذاب سے دوچار رہتی ہے یا پھر نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتی ہے، اور جب کبھی یہ انسانی بدن کے ساتھ ملتی ہے تو پھر ان دونوں کو عذاب یا نعمتیں ملتی ہیں۔ اور قبر میں عذاب یا انعام کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ قبر میں عذاب کی یا انعام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ عذاب یا نعمتیں ہوں گی جو ہمیشہ کی ہوں گی، دائمی ہوں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، کہ وہ آگ پر صبح و شام پیش کیے جائیں گے۔ اور عذاب کی دوسری قسم یا انعام کی دوسری قسم وہ ہے جس کے لیے ایک مدت معین ہے، پھر اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ خطا کار لوگ جن کے جرائم ذرا ہلکے ہوں گے انہیں ان کے گناہوں کے حساب سے عذاب ہوگا، پھر یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات بالکل سمجھنے کی ہے کہ عذاب قبر یعنی جو لوگ مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے اور پکے منافق ہوں گے، ایمان سے خالی ہوں گے، اللہ کے ساتھ انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو ایسے جرائم پر صبح و شام ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا، ان پر آگ پیش کی جائے گی۔ اور جو لوگ ان سے ہلکے گناہ کرتے ہیں، یعنی یہ گناہ نہیں کرتے بلکہ کبیرہ گناہ ہیں، اس طرح کے گناہ جو ان سے ہلکے ہیں، ان سے کم ہے، تو ایسے گناہ کے مرتکب ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب میں مبتلا کر کے پھر ان کے گناہ کے حساب سے ان کے عذاب کو روک لے گا۔ یہ قبر کے عذابات کے متعلق، اس کی مدت کے متعلق یہ مسئلہ رہا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی فرمایا ثم بعد هذه الفتنة اما نعيم واما عذاب الى ان تقوم القيامة الكبرى فتعاد الارواح الى الاجساد، یعنی اس فتنہ قبر کے بعد یا تو وہاں پر ان کو نعمتیں ملیں گی یعنی سوالات جوابات کے بعد، یا پھر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کب تک؟ الى ان تقوم القیامۃ الکبریٰ، کہ قیامت کبریٰ واقع ہونے تک، پھر اس وقت ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی جائیں گی۔ اور حدیث میں ہے کہ جو ہے من مات قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے، یعنی قیامت صغریٰ ہے، یعنی موت قیامت صغریٰ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فإن من مات فقد قامت قیامتہ، اور اس کے بعد جو دوسری قیامت کبریٰ ہے وہ جو اس میں پورا عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد۔ تو اس وقت جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی تو کیا کیا احوال ہوں گے؟ ایک سوال ہے، سوال نمبر 164 میں، کہ عالم برزخ کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ تو جواب ہے کہ عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کا جو وقت ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو جب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو قیامت کبریٰ قائم ہوگی، وہ روحیں جن کے ذریعے دنیا آباد ہوئی تھی آج انسانی جسموں میں واپس لوٹائی جائیں گی، اور یہی وہ قیامت ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دی ہے اور اپنے پیغمبر کی زبان سے بھی اس کی ہولناکیوں کے تذکرے کیے ہیں۔ اس کے قیام پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے، وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ۔ پھر لوگ قبروں سے اٹھیں گے ننگے پاؤں، ننگے جسم،
اور بغیر ختنہ کے جہانوں کے رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ، اس وقت سورج انتہائی قریب ہوگا اور شدت گرمی سے پسینہ منہ تک آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت کے احوال ہیں۔ جب عالم برزخ کا وقت ختم ہوگا تو پھر یہ تمام چیزیں واقع ہوں گی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَتُوزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ، بندوں کے اعمال اس میں تولے جائیں گے۔ وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينَ، موازین یعنی ترازو رکھے جائیں گے اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو سوال نمبر 165 میں میزان کیا ہے اور کیا وہ حقیقی ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے، اور کس چیز کا وزن ہوگا، یعنی انسان کا یا انسانی اعمال کا، انسانی اعمال کا یا خود انسانوں کا، یا ان دونوں کا تفصیل بیان کرے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میزان حقیقی ہوگا۔ کہ میزان کیا ہے؟ جو ترازو جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس سے تولا جاتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہے، لیکن وہی ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ کیا کس چیز کا وزن ہوگا؟ یعنی بندوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 47 میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ یعنی جب ترازو میں تولا جائے گا، نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے گا تو وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت ہی بھیانک منظر ہوگا والعیاذ باللہ۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وزن اس دن مبنی بر حق ہوگا، یعنی ترازو میں اعمال نامے تولے جائیں گے، یہ بالکل برحق ہے۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ نیکیوں کا وزن ایک خوبصورت اور حسین شکل میں کیا جائے گا، اور بدیوں کا انتہائی بدترین شکل میں، یعنی نیک اعمال کو ایک خوبصورت شکل دی جائے گی اور برے اعمال کو ایک بدترین شکل دی جائے گی، اس میں اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ ان البقرۃ وآل عمران تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیابتان او فرقان من طیر صواف۔ اس بات کی دلیل کہ نیک اعمال کو خوبصورت شکل دی جائے گی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن دو بڑے بڑے بادلوں کی صورت میں آئیں گے، یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی 2 ٹولیوں کی شکل میں نمودار ہوں گی۔ ایک یا تو 2 بڑے بڑے بادلوں کی شکل میں آئیں گی، یا پھر پرندوں کی 2 ٹولیاں جو پر کھولے ہوئے اڑ کر آتی ہیں تو ایسے وہ نمودار ہوں گی، یعنی اس کا پڑھنے والا اس کے لیے وہ اعمال آئیں گے اور اس کے حق میں سفارش کریں گے۔
اور قرآن کریم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ صاحب قرآن یا حافظ قرآن کے پاس ایک سرخ رو نوجوان کی شکل میں آئے گا. سبحان اللہ. جو قرآن کا حافظ ہوگا یا قرآن کا علم رکھتا ہوگا، اس پر عمل کرنے والا ہوگا، تو اس کے سامنے وہی قرآن ایک سرخ رو نوجوان کے شکل میں آئے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال کو خوبصورت شکل دی جائے گی. سوال قبر والی حدیث کے ضمن میں یہ ذکر ہوا ہے کہ مومن شخص کے پاس ایک خوبصورت نوجوان آئے گا. وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. یعنی قبر میں وہ نیک عمل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا. اور اسی طرح کافر اور منافق کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اس کا عمل ایک بدصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا. اور اعمال کے وزن کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک تو اعمال تولے جائیں گے، یا ایک کہ صحیفہ اعمال کا وزن ہوگا. یعنی اعمال جس میں لکھے ہوئے ہیں، جو رجسٹرز ہیں، جو صحیفے ہیں، تو انہی کو تولا جائے گا. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک پلڑے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ رقم ہوگا، اور دوسرے پلڑے میں باقی سارے اعمال صالحہ، لیکن لا الہ الا اللہ کے ٹکڑے والا پلڑا جھک جائے گا. یعنی لا الہ الا اللہ کی یہ اہمیت ہے. جیسے کہ ایک تفصیلی روایت ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں جانے کے لیے اس کو حکم ہوگا، لیکن ایک پیپر، ایک بطاقہ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، وہ اس کو پیش کیا جائے گا کہ ابھی تمہارا ایک نیک عمل ہے. تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ یہ ایک ہی تو نیک عمل ہے، یعنی ایک مرتبہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو وہ اس پر لکھا ہوگا. تو پھر اللہ عز و جل کہے گا کہ اس کو وزن کرو، اس کے ایک طرف یہ اعمال اور ایک طرف برے اعمال، وزن کرو. تو وزن کیا جائے گا تو لا الہ الا اللہ جس پلڑے میں ہوگا وہ پلڑا وزن ہو کر جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. بہت بڑا گنہگار شخص ہوگا. تو یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں ایک حدیث ہے. اس سے پتہ چلا کہ وہ صحیفہ اعمال کا وزن ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا، یعنی علماء نے یہ بھی کہا کہ جو ترازو میں تولا جائے گا وہ صاحب عمل کا وزن ہوگا. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ روز قیامت ایک بھاری بھرکم شخص کو لایا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی وہی انسان کو لا کر تولا جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم روز قیامت ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے. یعنی ایسے لوگ جو مشرک کافر ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا وزن ہی نہیں کرے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یعنی اے صحابہ اس کی باریک پنڈلیوں پر تعجب کرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میزان میں اس کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا. تو یہ معجم الکبیر کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہی کو تولا جائے گا. ان تمام اقوال میں کون سا قول راجح ہے؟ پہلا قول زیادہ راجح ہے. اور بعض نے ان تمام اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے یہ رائے اختیار کی ہے. یعنی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک کو ترجیح دینے کے بجائے کہ کسی کے اعمال کا وزن ہوگا تو کسی کے اعمال کے دفاتر یعنی رجسٹروں کا وزن ہوگا، اور خود صاحب اعمال کا وزن بھی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کا وزن کرے گا، یا کسی کے صرف رجسٹروں کا وزن کرے گا، یا پھر کسی کو یعنی اسی شخص کو کا وزن کیا جائے گا. تو یہ تطبیق دیتے ہوئے تینوں باتوں کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. اور بعض علماء نے جو کہا کہ پہلا قول زیادہ راجح ہے، یعنی اعمال تولے جائیں گے. تو اس سوال کے جواب میں تفصیلات رہی کہ میزان کیا ہے. یعنی میزان جو جس سے تولا جاتا ہے وہ برحق ہے، اس کے دو پلڑے ہیں. کیا وہ حقیقی ہوگا؟ ہاں بالکل وہ حقیقی ہوگا.
اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کے یہ سارے دلائل ہیں، قرآن کی آیتیں یا حدیث۔ اب کس چیز کا وزن ہوگا، انسان کا یا انسان اعمال کا یا پھر رجسٹروں کا، اس سلسلے میں مختلف علماء کے مختلف اقوال رہے، اور اس میں راجح بات یہی ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے، اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ تطبیق دیتے ہوئے کہ راجح مرجوح کے بجائے کہ کسی کے اعمال کا وزن ہوگا تو کسی کے رجسٹروں کا وزن ہوگا، صحیفوں کا، یا کسی کو خود اسی کو تولا جائے گا۔ اللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد ترازو کے سلسلے میں ایک اور سوال بھی ہے، سوال نمبر 166، کیا وزن کے لیے ترازو ایک ہوگا یا متعدد ہوں گے، یعنی بہت زیادہ ہوں گے؟ اگر ایک ہوگا تو پھر قرآن میں جمع کے 7 موازین کیوں ذکر ہوا ہے؟ یعنی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم ترازو کو قائم کریں گے، رکھیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا ذکر کیا، تو ایک ہوگا یا ایک سے زائد ہوں گے؟ ایک سوال ہے۔ جواب میں یہ بات ہے کہ بعض کے نزدیک تمام امتوں اور تمام اعمال کے لیے ایک ہی ترازو ہوگا، اور اس کو متعدد اعمال اور اشخاص کی بنا پر جمع ذکر کیا گیا ہے۔ موازین کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ الگ الگ لوگوں کو، الگ الگ اعمال کو جو تولا جائے گا، تو اسی لیے اس بنا پر اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے موازین ذکر کیا ہے، یا پھر میزان کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کو جمع ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے انسان اکیلا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے کیا، ہم نے کہا، اس طریقے سے، تو یہ اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کی ایک مثال قرآن سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورہ شورى آیت نمبر 105 میں اللہ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ ان کی طرف صرف ایک ہی رسول مبعوث ہوا تھا۔ کون تھا؟ نوح علیہ السلام۔ لیکن ان کی قوم نے صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ رسولوں کی تکذیب کی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ترازو ایک ہی نہیں بلکہ متعدد ہوں گے۔ ابھی دوسرا قول ہے کہ ترازو ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد ہوں گے، بے شمار ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، اور ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 47، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ اعمال کے دفاتر اور رجسٹر کے متعلق، کہ سوال نمبر 167، دواوین کیا ہیں اور ان کے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ دواوین، وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينَ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دواوین کو پھیلا دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ۔ بہرحال دواوین کیا ہے اور ان کے کھولنے کا یا ان کے جو ہے انتشار پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال کے صحیفے ہوں گے، یعنی جو رجسٹرز انسان کے گناہ یا نیکیاں جس میں لکھے ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ اور تنشر الدواوین میں نشر یعنی کھلنا سے مراد یہ ہے کہ روز قیامت ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اسے اپنے دائیں ہاتھ سے اٹھائے گا اور کوئی بائیں ہاتھ سے اور کوئی کمر کے پیچھے سے پکڑے ہوئے ہوگا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اسی بات کو، جیسے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سورہ حاقہ آیت نمبر 19 میں، کہ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی سیدھے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، یعنی خوشی سے وہ دوسروں کو پڑھاتے رہے گا، دوسروں کے پاس جا کر ان کو کہے گا کہ دیکھو مجھے میرا حساب کتاب مل گیا، اور مجھے یقین تھا کہ ایسے ہی اچھا حساب کتاب مجھے ملے گا، تو پھر اس کو جنت میں رکھا جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے اس کو نوازا جائے گا۔ اور جو اعمال نامے انسانوں کے دے دیے جائیں گے وہ انسان خود اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اور ہاتھوں میں پکڑ کر اس کو پڑھے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اسی بات کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14 میں
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کا شغول یعنی نصیب ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکال لیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ تکویر آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، یعنی کھول کر انسان کو اس کی یا تو نیک ہے تو سیدھے ہاتھ میں اور آگے سے، اور گنہگار ہے تو پیچھے سے دیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا اسی کے بعد سورہ تکویر میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انشقاق کی ان آیات میں، پھر جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ اور رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رہا اعمال نامہ اور دواوین کی تفصیلات جو وہاں پر پھیلائی جائیں گی، یعنی اس کو کھول کر انسان کو دے دیا جائے گا تو انسان خود اس کو پڑھے گا، اور انسان خود جو ہے اس کو سمجھ جائے گا کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ جو سیدھے ہاتھ میں آگے سے دیا جائے گا تو وہ اہل سعادت اور نجات میں سے ہوں گے، اور جنہیں ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو سمجھ لے کہ وہ اہل کفر اہل نفاق میں سے، یعنی اہل ایمان کو چھوڑ کر یہ گروہ ہے جو جہنم میں جانے والا ہے والعیاذ باللہ۔ تو اسی لیے انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ضرور واقع ہونے والی ہیں، انسان کو اس پر یقین رکھتے ہوئے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر ہمارا نام اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں ملے، اور اس سے قبل ایمان کی حالت میں موت ہو، قبر میں نجات ملے اور انعامات ملے۔ انسان اس بات کی فکر کرے تو انسان کے لیے دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں تک عقیدے کا درس آج روکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر حساب کے بارے میں پڑھیں گے۔